بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ یہ لیکچر ان حضرات کے لیے ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات کیا ہوئے۔ آج سے 165 برس پہلے جو ہندوستانیوں نے مل کر متحد ہو کر انگریز حکمران کے خلاف جنگ لڑی تھی، اس جنگ میں ناکام ہوئے تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ ایفیکٹس آف دا وار آف دا انڈیپینڈنس 1857، اس کے آؤٹ کم کیا ہوئے؟ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کا ہندوستان اور 1857 اور 58 کے بعد کا ہندوستان کیسا تھا؟ بیوروکریسی کا قیام، بیوروکریسی کا اسٹیبلشمنٹ کس نے کی؟ یورپین افواج یہاں پر بڑھائی گئی یا نہیں؟ مسیحی مبلغین کا کردار کیا تھا؟ کیا تاج برطانیہ نے حکومت خود سنبھالی یا کمپنی کے پاس ہی رہی؟ مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ ہندو مسلم کا سلوک کیسا تھا؟ ہندو مسلم جو مل کر، جو متحد ہو کر انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ دونوں متحد رہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں کے مقامی لوگ کس راہ پر چل پڑے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے لیکچر میں 1857 کی جنگ آزادی کے اثرات میں ہم ضرور کور کریں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا پہلا نتیجہ، پہلا اثر، پہلی آؤٹ کم کیا ہوئی؟ ڈسٹرکشن اینڈ مرڈرز، قتل و غارت کا بازار فل گرم ہو گیا۔ خاص طور پر یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے متحد ہو کر تو لڑی تھی، مگر خاص طور پر انگریز حکمرانوں نے مسلمانوں کو اپنے قتل کا نشانہ بنایا۔ اس وقت جب آبادی بالکل کم تھی آج کی نسبت، 1857 اور 1858 اس دورانیے جنگ میں مسلم حضرات کی کم و بیش 5 لاکھ اموات ہوئی تھیں۔ ان میں کئیوں کو توپ سے اڑا دیا گیا، کئیوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، کئیوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اس میں 24 شہزادے بھی شامل تھے۔ اس قتل و غارت اور تباہی کا نقشہ مرزا غالب علی نے اپنے ان اشعار میں کھینچا ہے۔
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا۔ شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنۂ خون ہے ہر مسلمان کا۔ کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں نہ جا سکے یہاں کا۔ اس وقت مرزا غالب نے ان اشعار میں دہلی کے شہر کی صورتحال کا واقعہ اپنے اشعار میں بیان کیا۔ تھامسن اور گیرٹ یہ دونوں ہی انگریز رائٹر تھے۔ ان دونوں نے ہندوستانی تاریخ پر کچھ لکھا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کی صورتحال بیان کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ مسلم حضرات کے ساتھ جس کو بھی سزائے موت دی جاتی، اس کو سب سے پہلے اس کے جسم کو داغا جاتا، اس کے جسم کو کٹ لگائے جاتے، کسی بھی اوزار کے ساتھ چھیدا جاتا، پھر ان کو خنزیر کی جو چمڑی تھی اس میں سیا جاتا، پھر ان کو قتل کیا جاتا۔ ہندوستانیوں کے ساتھ ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا ان کو قتل کرنے کے لیے جو ایک آدمی تصور کر سکتا ہے۔ ایک اور آؤٹ کم 1857 کی جنگ آزادی کی گورنمنٹ آف برٹش کراؤن، تاج برطانیہ کی حکومت، ہندوستان کی حکومت ڈائریکٹ تاج برطانیہ نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ 1853 میں ایک جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے درمیان اور تاج برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ جو حکومت ہند ہے وہ کمپنی امانتاً استعمال کرے گی اور اس پر حق ہے تاج برطانیہ کا۔ 1857 میں اس جنگ آزادی کے بعد کمپنی کے خلاف کافی اعتراضات ہونے لگے برطانیہ میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ لارڈ پامسٹن نے ایک بل پیش کیا جو کمپنی کی حکومت کے خلاف تھا۔ کمپنی نے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت ہند کو تاج برطانیہ اپنے کنٹرول میں کر لے، کمپنی سے اس کو لے لینا چاہیے۔ کمپنی کی مخالفت کی گئی۔ اس بل کے خلاف کمپنی نے اپنا پورا زور لگایا تاکہ اس بل کو پاس نہ کیا جا سکے۔ کمپنی کی مخالفت کے باوجود یہ بل پاس ہو گیا۔ حکومت ہند کو ڈائریکٹ تاج برطانیہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور ملکہ انگلستان نے تھوڑے عرصے بعد ہندوستان میں کیسرائے ہند کا لقب اختیار کر لیا۔ ہندوستان کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک وائسرائے منتخب کیا گیا۔ اس کے انتظامات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری ایک وزیر، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، وزیر امور ہند، اور اس کے ایک انڈین کونسل بنائی گئی۔ ایک وزیر مقرر کیا گیا، وزیر امور ہند، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، جو ہندوستان کے
انتظامات کو چلانے کا ذمہ دار تھا۔ اس کے معاملات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک انڈین کونسل بھی بنائی گئی جس کے ارکان 15 تھے۔ وزیر امور ہند اور اس کی کونسل، انڈین کونسل، ان تمام کی تنخواہ ہندوستان کے خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ ریاستوں کا تحفظ، پروٹیکشن آف اسٹیٹس۔ جب تک حکومت ہند کمپنی کے انڈر رہی تو ریاستوں کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ ان کی ریاستیں ختم ہو جائیں گی، جس طرح کہ نانا صاحب کو پیشوا باجی راؤ کا متبنہ بنانے کی اجازت نہ دی گئی، رانی لکشمی بائی کو دمودر راؤ کو اپنا متبنہ بنانے کی اجازت نہ دی گئی، حتیٰ کہ ان کے مذہبی فرائض میں یہ شامل تھا۔ ان سے یہ ممکن تھا کہ ان کی ریاستیں ختم ہو جاتیں، مگر جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے تمام ریاستوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کو اجازت دے دی کہ وہ جس کا بھی مقامی حکمران کا وارث موجود نہ ہو وہ متبنہ بنا سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کی اولاد لے کر تو اس کو اپنا وارث جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ انکریزنگ آف دا یورپین ملٹری، یورپین افواج میں اضافہ۔ یہاں کے انقلابیوں نے جنگ اس وجہ سے بھی کی تھی کہ یہاں پر یورپین فوج کی کمی تھی، فقدان تھا۔ موسٹلی یورپین فوج جنگ کریمیا کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ حکومت برطانیہ نے 1857 کے بعد یہاں پر یورپین فوج کا بھی اضافہ کیا، ان کی تعداد کو بڑھایا اور توپ خانہ کلی طور پر یورپین فوج کے حوالے کر دیا۔ ایک اور ایفیکٹ، اسٹیبلشمنٹ آف بیوروکریسی، بیوروکریسی کا قیام۔ یہ جو آپ اعلیٰ عہدیداران بیوروکریٹس دیکھتے ہیں، اعلیٰ افسران دیکھتے ہیں آج بھی پاکستان میں، انڈیا میں، تو یہ سب سے پہلے بیوروکریسی، یہ اعلیٰ عہدیداروں کو متعارف کس نے کروایا؟ انگریزوں نے۔ انگریزوں کو اس وقت ضرورت تھی کہ معاشرتی طور پر ایسے افسران تعینات کیے جائیں جو مقامی آبادی کو کنٹرول کریں، ان پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھیں۔ تو اس لیے حکومت ہند نے تمام ہندوستان میں بیوروکریسی کو قیام بخشا۔ یہ بیوروکریٹس 1947 تک، آزادی تک عوام پر مسلط رہے، اور آزادی کے بعد عوام کو کسی حد تک یہ احساس ہونے لگا، کسی حد تک یہ سوچنے لگے کہ یہ بیوروکریٹس عوام کے خادم ہوتے ہیں، مگر موسٹلی ایسا نہیں ہوتا۔ ہندو مسلم کنٹروورسی، ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلافات، متحد ہو کر لڑنے والے ہندوستانی 1857 کے بعد اس حد تک اختلاف میں آ گئے
دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ کیسے؟ جو انگریز تھے انہوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی نظر میں جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ مسلمان تھا۔ چند وفادار مسلمانوں کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے اور بقایا سب گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ مسلم حضرات کا خون مباح قرار دیا گیا۔ ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر میدان میں لے جایا جاتا اور گولی سے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس میں قتل ہونے والے صرف مرد ہی نہیں تھے، عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ہندو انگریزوں کے وفادار ہو گئے۔ ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ پہلے وہ مسلم حکومت کے انڈر تھے، پہلے وہ مسلم حکومت کے وفادار تھے۔ اب انہوں نے اپنے آقا کو چینج کر لیا مسلمانوں سے انگریزوں میں۔ انگریزوں کے وفادار ہو کر کام کرنے لگے اور انگریزوں کو مسلمانوں سے خطرہ لاحق تھا، کیونکہ گزشتہ حکومت انگریز نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اس لیے زمینوں پر، کورٹس کچہریوں میں اور اعلیٰ قسم کی انتظامی ملازمتوں میں موسٹلی ہندوؤں کو عہدے دیے گئے، ہندوؤں کو ملازمتیں دی گئیں اور مسلمان بیچارہ بے روزگار ہوتا چلا گیا۔ رول آف کرسچن پریچرز، مسیحی مبلغین کا کردار کیا تھا؟ 1857 کی جنگ آزادی جیتنے کے بعد جو گورے پادری تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ عیسائیت کی فتح ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جو انگریزوں نے جیتی ہے یہ اصل میں عیسائیت کی فتح ہے۔ انہوں نے یہاں کے مقامی مذاہب کے خلاف تابڑ توڑ حملے کیے، خاص طور پر مسلمانوں پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے علماء نے ان کا مقابلہ بھرپور کیا، مگر حکومت انگریزوں کی تھی، اس لیے کھل کے بولنا تھوڑا مشکل تھا۔ اس سے یہاں کے افکار پر، یہاں کے معاشرت پر، معاشی صورتحال پر، یہاں کی ثقافت پر کافی اثرات مرتب ہوئے۔ کانسٹیٹیوشنل موومنٹ ایک بہت بڑی آؤٹ کم، ایک بہت اثر اثر جنگ آزادی کے دو اثرات میں ایک اہم اثر دستوری تحریک، کانسٹیٹیوشنل موومنٹ۔ یہ ایک بہت اہم دو اثرات میں سے ایک بہت اہم ایفیکٹ تھا، جس سے یہاں کے مقامی لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ 1857 سے پہلے یہاں کے مقامی دیسی انقلابی یہ سوچتے تھے کہ ہم لڑ کر جنگ کر کے تو انگریزوں کو یہاں سے دفع کر دیں گے۔ یہ ایک لڑنے کو ترجیح دیتے تھے، جنگ کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم لڑیں گے اور جیت جائیں گے۔ مگر 1858 میں ناکامی کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب لڑنے کی بجائے ایک دستوری تحریک شروع کی جائے۔
دستوری اصلاحات حاصل کی جائیں، اصلاحات کے تحت سوورینٹی، پاور، طاقت کو حاصل کیا جائے، اور اسی دستوری تحریک کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان اور بھارت کی شکل میں۔ اور فیلنگز آف سلیوری، غلامی کا احساس اس حد تک 1857 کے بعد ہوا کہ اس سے پہلے تو انگریز کو یہ ایک سمجھتے تھے کہ یہ بہادر شاہ ظفر یا یہ ایک بادشاہ کا کارندہ ہے جو بہت طاقتور ہو گیا ہے۔ انگریز کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو انگریز حضرات ہیں، یہ جو کمپنی ہے، یہ بڑے راجاؤں کی، بہادر شاہ ظفر بادشاہ کی ایک کارندہ ہے جو طاقتور ہو گیا ہے۔ مگر 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد یہاں کے مقامی لوگوں میں ایک احساس یہ پیدا ہو گیا کہ انگریز حکمران ہے اور ہمیں اس کے انڈر کام کرنا ہے، اور اس غلامی کے احساس نے یہاں کے معاشرت پر، یہاں کی ثقافت پر اور افکار پر بہت گہرا اثر مرتب کیا، اور اسی احساس کی وجہ سے انہوں نے ایسی دستوری اصلاحات شروع کی، ایجوکیشن کی طرف رغبت دکھائی، ایسی موومنٹ شروع کی تاکہ ایک قانونی طریقے سے، دستوری طریقے سے انگریز حکومت پر قبضہ کیا جا سکے، حکومت ہند پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ وہ چند اثرات تھے جو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے نتیجہ میں ہندوستانیوں پر مرتب ہوئے۔